مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ محترم اساتذہ کرام، اور میرے عزیز طالب علم بھائیوں، اور تمام آنے والے محترم معزز بزرگوں، اللہ مالک الملک نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی اس لیے عطا کی ہے کہ ہم اپنی اخروی زندگی کو سنوار لیں۔ کیونکہ یہ زندگی ہماری اصلی زندگی نہیں ہے، ہماری اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس میں تو ہم نے زیادہ سے زیادہ بھی رہ لیا تو 100 سال رہ لیں گے، 125 سال رہ لیں گے، اور وہ اخروی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی نے کبھی بھی ختم نہیں ہونا۔ وہ یا تو جنت کی زندگی ہوگی یا جہنم کی ہوگی۔ کچھ لوگ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے۔ اپنی اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہمیں اپنے خالق و مالک رب العالمین کا اتارا ہوا دین اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا۔
اور یہی حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں دیا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ تو ہم سب مانتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آسمان کی نیلی چھت تلے رب کی زمین پر اسلام ہی وہ واحد چیز ہے جو انسانوں کی دنیاوی زندگی کو بھی اور اخروی زندگی کو بھی کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ وہ صرف اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر میرے بھائیوں، اسلام کو اپنانے کے متعلق ہم بہت زیادہ کوتاہی کا شکار ہیں۔ نام ضرور ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، تعریف اسلام کی ضرور کریں گے ہم، لیکن عملاً اسلام سے بہت دور ہیں مسلمان، تمام کے تمام ہی بہت زیادہ دور ہیں۔ اللہ کے دشمن وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان اسلام پر عمل پیرا ہوں۔ شیطان بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان اسلام پر عمل پیرا ہوں۔ کافروں کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ اسلام عملی شکل میں اللہ کے بندوں کے پاس موجود ہو۔ کفار کو یہ بات برداشت نہیں ہے۔ مگر میرے بھائیوں، کفار سے زیادہ ہم خود اسلام سے لا تعلقی، ان کی سازشوں سے بڑھ کر ہم خود اسلام کا نقصان بھی کر رہے ہیں اور ہم خود اسلام کو پس پشت بھی ڈال رہے ہیں۔ ان کی سازشیں بھی ہیں، لیکن ان کی سازشوں سے زیادہ ہمارا اپنا عمل دخل ہے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ ہم عالم اسلام میں نظر دوڑائیں تو ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں چیزیں ہمیں نظر آئیں گی جن کا اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو حکم دیا ہوگا، جن سے اللہ نے ایمان والوں کو روکا ہوگا، مگر ایمان والے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنے کے لیے تیار نہیں، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک جنگ ہے جو اللہ کے دشمنوں نے، اسلام دشمنوں نے ہم پر مسلط کی ہوئی ہے، اور ایک جنگ ہے جو ہم نے اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول کے خلاف شروع کر رکھی ہے، خود مسلمانوں نے شروع کر رکھی ہے۔ یہ سود کا معاملہ ہی لے لیں، اللہ رب العالمین نے سود کو قرآن مجید میں بڑے بڑے صاف، کھلے اور واضح الفاظ کے اندر کہا ہے کہ یہ حرام ہے۔ جو صغرے اور کبرے جوڑ کر معلوم نہیں ہوتا، صاف صاف لفظ ہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین۔ ایمان والے ہو تو پھر
سودی معاملات کو، سودی کاروباروں کو، سودی لین دین کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں چھوڑو گے، اللہ سے نہیں ڈرو گے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہاری طرف سے اعلان جنگ ہے اللہ کے خلاف اور اللہ کے رسول کے خلاف، اگر تم سودی کاروبار کرتے ہو تو۔ 57 یا 60 کے لگ بھگ ہیں مسلمان ملک، مسلمان حکومتیں۔ کوئی ایک ملک، ایک حکومت آپ کو مسلمان حکومتوں میں سے ایسی نہیں ملے گی جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف محاذ جنگ نہ کھولا ہوا ہو۔ یہ سود کے میدان میں سودی کاروبار کو وہ پرموٹ نہ کر رہے ہوں، اس کو پھیلا نہ رہے ہوں، اس کا تحفظ نہ کر رہے ہوں، ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اور جو قوم اپنے رب کے خلاف لڑے گی، اپنے رسول کے خلاف لڑے گی، میرے محترم بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں اس کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی جو خالق و مالک کے خلاف لڑنے کے لیے محاذ پر رب کے سامنے کھڑی ہوگی، اس کے ایمان کا کیا درجہ ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی، کیا حیثیت ہوگی۔ اور یہ نہیں کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید جتنی اس کی مذمت کی ہے، شاید ہی کسی جرم کی اور کسی گناہ کی مذمت کی ہو، اور کسی کو اتنا سنگین الفاظ میں اللہ کے نبی نے شاید ہی کسی گناہ کو، کسی حرام چیز کو بیان کیا ہو جتنا اس کو سنگین الفاظ سے بیان کیا۔ سنن ابن ماجہ میں، دوسری کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، درہم و ربا اشد من 36 زنیۃ، سود کا ایک درہم 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے سنگین اور بڑا جرم ہے۔ ایک درہم 3 ماشے چاندی کا ہوتا ہے، سود کا ایک درہم امام الانبیاء کہتے ہیں 36 مرتبہ کوئی بندہ بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، یہ اس سے زیادہ بڑا جرم ہے ایک درہم سود کا لینا یا دینا۔ سوچنے والی بات ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی مذمت کرتے ہوئے بدکاری کے ساتھ کیوں اس کو ملایا ہے؟ گناہ تو اور بھی بے شمار تھے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ سود کا ایک درہم 36 مرتبہ جھوٹ بولنے سے بڑا ہے۔ جھوٹ کوئی چھوٹا جرم تو نہیں ہے۔ 36 مرتبہ چوری کرنے سے بڑا ہے، 36 لوگوں کو قتل کرنے سے بڑا ہے، سارے بڑے بڑے گناہ۔ 36 ڈاکے ڈالنے سے بڑا گناہ ہے، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا ہے؟ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بدتر ہے۔ جس قوم کے اندر بدکاری پھیلتی ہے میرے بھائیوں، اس قوم سے غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو سیلاب ہے بے حیائی کا، فحاشی کا، عریانی کا، اس سیلاب کے اندر بہت بڑا کردار یہ سود کا ہے۔ سود کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار میڈیا کا بھی ہوگا، کافروں کا بھی ہوگا، لیکن بہت بڑا کردار اس سود کا بھی ہے۔ اور یہ بھی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
کہ الربا سبعون بابن، صحیح ابن حبان کی صحیح حدیث کے لفظ ہیں الربا سبعون جزءاً، سود کے گناہ کے، سود کے جرم کے 70 حصے ہیں، 70 حصے۔ ایسرھا، جو سب سے چھوٹا حصہ ہے، سب سے معمولی حصہ ان 70 حصوں میں سے، مثلو ینکح الرجل امہ، وہ ایسے ہے جیسے بندہ اپنی والدہ سے نکاح کر لے۔ یہ ان 70 جزوں میں سے سود کے جو جرم کے گناہ کے 70 جز اور حصے ہیں، ان میں سے سب سے نیچے والا، سب سے چھوٹا، وہ ایسے ہے جیسے بندہ اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ اور ماں سے نکاح کرنا چھوٹا جرم ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا صحابی کو جھنڈا دے کر، کہا تھا فلاں بندے کا سر قلم کر دو، اس نے اپنی ماں سے، اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہوا ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں۔ اور یہ سود کے جو 70 جز ہیں، 70 درجے ہیں، 70 جو اس کے گناہ کے حصے ہیں، ان میں سے سب سے چھوٹا حصہ اتنا ہے، تو جو اس سے بڑے بڑے ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ اور ہمارے معاشرے میں اللہ اکبر، ہماری پوری مارکیٹیں، پورے بازار، پوری منڈیاں، دیندار لوگ بھی اور سیکولر لوگ بھی، سب کے سب اس سود کے معاملے میں، سودی کاروبار کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ بندہ ملے گا 100 بندوں میں سے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے بچایا ہوگا۔ اور ایسے ایسے لوگ بھی ملیں گے، ایسے ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے سود کو، جو رب العالمین نے جس کو حرام کیا ہے، اس کو سرے عام حلال ہونے کا فتویٰ دیا، اور وہ حلال ہو کے مسلمانوں کے اندر حلال کاروبار کے طور پر چل رہا ہے۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر دی ہے۔ یہ اسلامی بینک ہیں، یہ تکافل کی بے شمار کمپنیاں معرض وجود کے اندر اس وقت آ چکی ہیں، تکافل کے نام سے اور اسلامی بینکنگ کے نام سے بڑا لمبا چوڑا کاروبار ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے، اس کے پیچھے فتوے بھی چل رہے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ خالصتاً 100% سودی کاروبار، 100% سودی، خالص، نام اسلام کا، لیبل اسلام کا لگا دیا اوپر، تاکہ جو سود کے کو گناہ سمجھتا ہے وہ بھی اس کے اندر ملوث ہو جائے، وہ بھی نہ بچ پائے۔ یہ کام یہودی نہیں کر سکے تھے، اسلام کے دشمن بڑے بڑے نہیں کر سکے تھے، وہ کام ہمارے معاشرے کے اندر دین کے علمبرداروں نے، نبی کے وارث کہلانے والوں نے کر دی ہے۔ میرے پاس یہ 2-3 جمعے پہلے ایک تاجر آیا کراچی کا، اس نے کچھ اسی حوالے سے مسائل مجھ سے پوچھے، میں نے بتایا یہ تو سود ہے، یہ اسلامی بینکوں میں تو کوئی اسلامی بینک نہیں، سب فراڈ ہے۔ کہنے لگا نہیں آپ کو معلومات نہیں ہے، میں تو ان کے ساتھ کاروبار کر چکا ہوں۔ میں نے کہا کس بینک کے ساتھ کاروبار کر چکے ہو؟ کہتا ہے میں الفلاح کی اسلامک کھڑکی میں کاروبار کر چکا ہوں، انہوں نے مجھ سے کوئی سود نہیں لیا۔ میں نے کہا ذرا بتائیے آپ کیا کاروبار کر چکے ہو؟ کہتا ہے میری فیکٹری ہے، میں نے یہ اسلامک الفلاح اسلامک بینک کے اس کھڑکی والوں سے کہا کہ مجھے خام مال چاہیے، خام مال چاہیے۔ انہوں نے 3 لاکھ روپے کا خام مال اٹھا کر میری فیکٹری میں بیچ دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے کام کیا، محنت کی، اور وہ سارے کا سارا پیسہ ضائع ہو گیا، ناکام ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا کاروبار میں۔ تو جو قسطیں ان کے ساتھ طے ہوئی تھی بینک والوں کے ساتھ،
یہ اسلامی کاروبار ہو رہا ہے۔ کہتا میں نے ان قسطوں کے حساب سے جتنے پیسے بینک نے لگائے تھے انہوں نے 1 روپیہ بھی مجھ سے زائد نہیں لیا، اتنے ہی پیسے مجھ سے وصول کیے، کوئی سود نہیں لیا انہوں نے۔ 3 قسطوں میں یا 4 قسطوں میں میں نے وہ پیسے واپس کیے اور 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں لیا۔ یہ تو صاف میں تو کر چکا ہوں، یہ تو سود ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، انہوں نے تجھے کیوں دیا تھا پیسہ؟ یہ کیوں دیا تھا پیسہ؟ انہوں نے تجھ سے منافع لینا تھا۔ اسلام میں جس کی کاروبار کی اسلام نے اجازت دی ہے وہ مزاربت ہے۔ انہوں نے مزاربت کے طور پر پیسہ اپنا لگا دیا، محنت تو نے کرنی تھی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر منافع آ گیا تو جس ریشو پر یہ پیسے لگانے والا اور محنت کرنے والا متفق ہو گئے، تمام اخراجات منہا کرنے کے بعد اس ریشو پر وہ منافع تقسیم کر لیں گے۔ اور اگر نقصان ہو گیا تو پیسے والے کے پیسے ڈوب گئے اور محنت والے کی محنت ڈوب گئی۔ اگر تجھے منافع ہو جاتا تو انہوں نے پیسے لینے تھے، اس کا مطلب ہے انہوں نے تجھے دیا تھا قرض اور اس قرض کے اوپر منافع زائد لینا تھا، یہ خالصتاً سود تھا۔ اور اگر کاروبار تباہ ہو گئے، نقصان ہو گئے، تو پیسے ان کے جانے چاہیے تھے، ان کا تو 1 پیسہ نہیں گیا، محنت بھی تیری گئی، ان کے پیسے پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ یہ کون سا اسلامی کاروبار ہوا ہے؟ کہتا سارے بینکی یہ کاروبار کر رہے، سب اس کو اسلامی کہہ رہے، فلاں نے فتویٰ دیا، فلاں نے فتویٰ دیا۔ اسلام کی اصطلاحات کو مسخ کر دیا مولویوں نے، مزاربت کی اصطلاح کو مسخ کر کے رکھ دی ہے۔ اس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ اسلامی کاروبار ہو رہا ہے۔ کہتا وہ رینٹ لیتے ہیں، سود نہیں لیتے ہم سے۔ گاڑی دیتے ہیں تمام اسلامی بینکوں والے، میزان بینک والے ہمیں گاڑی دیتے ہیں، اس پر رینٹ لیتے ہیں، گھر کے لیے پیسے دیتے ہیں، اس گھر کا رینٹ وصول کرتے ہیں، اور جتنی قسطیں وہ لیتے جاتے ہیں، رینٹ میں اس حساب سے کمی آتی جاتی ہے۔ وہ جتنے حصے کا بندہ مالک بنتا جاتا ہے، رینٹ میں بھی اتنا کم ہو جاتا ہے۔ یہ تو خالص رینٹ ہے، یہ تو جناب سود ہے ہی نہیں۔ اور ساری دنیا آپ رینٹ پہ دکانیں نہیں دیتے، مکان نہیں دیتے، رینٹ پہ گاڑیاں رینٹ کار نہیں چلتا تمہارا، تو وہ اگر رینٹ لیتے ہیں تو اس میں کون سا سود ہو گیا؟ میں نے کہا یہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کا ہیلا ہے 100%، یہ رینٹ نہیں ہے۔ یہ سود کا نام رینٹ رکھ دیا گیا ہے۔ کہتا وہ کیسے، سود کا نام کیسے رینٹ رکھ دیا گیا ہے؟ میں نے کہا بھائی جان، یہ گھر یا دکان اگر آپ کسی سے، یا گاڑی 1 دن کے لیے رینٹ پر لیں گاڑی، تو آپ کو دیں گے یا نہیں رینٹ کار والے؟ کیوں جی؟ 1 دن کے لیے دیں، 2 دن کے لیے دیں، ہفتے کے لیے لیں تو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہ اسلامک بینک والے آپ کو گھر کے لیے 1 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے رینٹ پر دیں گے؟ یہ گاڑی دیں گے آپ کو؟ اگر گھر بندے نے دکان 2 مہینوں کے لیے لینی ہو، 6 مہینوں کے لیے لینی ہو، تو وہ کرائے پر ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ یہ بینک والے بھی دیتے ہیں 6 مہینوں کے لیے؟ کہتا نہیں دیتے۔ میں نے کہا پھر رینٹ کدھر ہو گیا؟ رینٹ کا نام کدھر کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر یہ رینٹ ہے تو 1 دن کے لیے بھی گاڑی ملنی چاہیے، وہاں سے ہفتے کے لیے بھی ملنی چاہیے، گھنٹے کے لیے بھی ملنی چاہیے۔ ایسا نہیں کرتے، نام رینٹ رکھا ہے، سود دے کر، قرض دے کر اس پر سود وصول کر رہے ہیں اور اس کا نام رینٹ رکھ دیا۔ اور اچھے لوگ، نمازی، حاجی، اہل حدیث، وہ بھی اس چکر میں کہ نئی گاڑی مل رہی ہے اور قسطیں اتنے سالوں میں ادا کرنی ہے اور ہم رینٹ دے رہے ہیں، وہ بھی اس میں دنستے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھ لو، سارا ملک اس کی لپیٹ میں ہے، اس وقت سارا ملک اس کی لپیٹ میں ہے۔ جو بچے ہوئے تھے سود سے، ان کو بھی سود کی اس دلدل کے اندر دنسانے کا کردار یہودی عیسائی کم،
ہمارے مسلمان زیادہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ قسطوں والا کاروبار ہے، قسطوں والا کاروبار۔ ٹھیک ہے اختلاف ہے علماء کا اس میں، لیکن میرے بھائیوں غور کرنا ذرا، اختلاف ہوتا ہے کہ مضبوط دلیل ہو بندے کے پاس۔ میں اس کی تھوڑی سی آپ کے سامنے تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس کی، آپ غور کریں۔ اور یہ قسطوں والا کاروبار کس قدر تیزی سے پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے چکا ہے، ہر خاندان اور ہر فرد اس کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ سنن ابو داود میں حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں راوی ہیں اس حدیث کے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باع بیعتین فی بیعت فلاح اوکسہما او الربا، جس بندے نے ایک بیع میں دو بیعیں کی اس کے لیے وہ دونوں میں سے کم پر لینی دینی جائز ہے ورنہ سود ہے۔ ایک بیع میں دو بیعیں کی جس نے، اس کے لیے وہ کم پر لینی دینی جائز ہے ورنہ سود ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اسی حدیث کے راوی ہیں سماک بن حرب، تابعی ہیں جلیل القدر، کہتے ہیں 80 صحابہ سے میں نے علم حاصل کیا ہے۔ وہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں ایک بیع میں دو بیعوں کا، کہ نقد لیتے ہو تو یہ 100 روپے کی ہے، مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، اگر قسطوں پر لیتے ہو تو یہ 120 روپے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک بیع میں دو بیعوں کا مطلب ہے، ایک بیع میں دو بیعوں کا مطلب ہے نقد کا ریٹ اور ہے اور ادھار کا ریٹ اور ہے۔ یہ ایک بیع میں دو بیعیں ہیں، اب لے وہ ادھار پر قسطوں پر اور لے اسی قیمت پر جو نقد کی قیمت ہے، فلاح او کسہما، امام الانبیاء نے فرمایا اس کے لیے حلال ہے، لینا بھی حلال ہے، دینا بھی حلال ہے۔ اور اگر وہ 100 روپے والی چیز ادھار کی وجہ سے، قسطوں کی وجہ سے 120 کی لیتا دیتا ہے تو ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ سود ہے، وہ سود ہے۔ اس کو سود ہونے کی وجہ سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا۔ اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے فضل سے دلیل رکھتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن حبر الامہ، عبداللہ بن مسعود جو اس حدیث کے راوی بھی ہیں، ان دونوں کے فتاوی صحیح سند کے ساتھ امام عبد الرزاق نے اپنی مسند عبد الرزاق کے اندر صحیح سند کے ساتھ نقل کیے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ ایک چیز کی قیمت آپ 100 روپیہ مثلاً 100 روپیہ قرار دیتے ہو کہ یہ 100 روپے کے برابر ہے یہ چیز، اور پھر اس کو نقد میں 100 روپے کی ہی فروخت کرتے ہو۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ حلال ہے۔ اور ایک چیز کی قیمت آپ 100 روپیہ بتلاتے ہو کہ یہ 100 کے برابر ہے اس کی قیمت، اور پھر ادھار کی وجہ سے اس کو 120 کی فروخت کرتے ہو، تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں سود ہے، یہ سود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں سود ہے۔ اور پیارے پیغمبر کے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ میں ایک صحابی ایسا نہیں ہے جو عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی رائے کے مخالف رائے رکھتا ہو، ایک صحابی ایسا نہیں۔ سارے صحابہ کا اجماع اور اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ کاروبار سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے، صحابہ میں کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ یہ اختلاف پیدا ہوا ہے تابعین کے دور میں آ کر، صحابہ کے دور میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اور تابعین میں سے جو جمہور تابعین ہیں وہ اس بیع کو جس طرح صحابہ سب کے سب اس کو سود ہونے کی وجہ سے اس کاروبار کو اس بیع کو حرام سمجھتے تھے، تابعین میں سے جمہور تابعین وہ بھی اس کو سود ہونے کی وجہ سے حرام قرار دیتے۔ ائمہ اربعہ میں سے
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سود ہونے کی وجہ سے حرام قرار دیتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی ہجری کے مجدد، وہ اس کو سود ہونے کی وجہ سے حرام قرار دیتے ہیں۔ حدیث اللہ کے نبی کے صاف الفاظ فَهُوَ رِبَا، اگر وہ ادھار کی وجہ سے زیادہ قیمت پر لیتا اور دیتا ہے تو وہ ربا ہے، وہ اس حدیث کی بنا پر اس کو ربا قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے بہت سارے علماء، انہوں نے جس دلیل کی بنیاد پر جائز قرار دیا اس کاروبار کو، فتویٰ دیا جواز کا، اور لوگ دھڑا دھڑ اس کے اندر مبتلا ہو گئے، وہ بھی سن لیں اس کی کیا حیثیت ہے۔ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا، من باع بیعتین فی بیعۃ فلہ اوکسہما او الربا، اس میں ایک بے میں دو بیعوں کا مطلب یہ ہے، آپ مطلب نہیں سمجھے ہو، مطلب یہ ہے گاہک آیا، کسٹمر آیا دکاندار کے پاس، اسے کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اس نے 2 ریٹ بتا دیے، کہتے ہیں وہ چیز اٹھا کر لے گیا، دونوں قیمتوں میں سے ایک قیمت پر اتفاق کرنے کے بغیر اتفاق نہیں کیا، بتایا نہیں کہ میں کون سی قیمت پر لے جا رہا ہوں، لے گیا، یہ ایک بے میں 2 بے ہیں۔ اور اگر وہ دونوں قیمتوں میں سے ایک قیمت پر اتفاق کر لیتا ہے بیچنے والے کے ساتھ، چاہے نقد والی قیمت سے لیتا ہے چاہے ادھار والی قیمت سے لیتا ہے، کہتے ہیں وہ ایک بے ہوئی ہے، وہ 2 بے ہوئی نہیں۔ 2 بے تب ہوتی جب وہ بتائے بغیر اٹھا کے لے جاتا، تو پھر 2 بے ہونی تھی۔ جب دونوں نے اتفاق کر لیا ایک ریٹ پر، چاہے نقد والے پر کر لیا چاہے ادھار والے پر کر لیا، تو وہ ایک بے ہوئی ہے، وہ 2 بے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس بے کے حرام ہونے کی وجہ، اس بے کے حرام ہونے کی وجہ، غور کرنا، ان علماء کی رائے اور فتویٰ کے مطابق اس کے حرام ہونے کی وجہ 2 قیمتوں میں سے ایک قیمت کا متعین نہ ہونا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حرام ہونے کی وجہ سود قرار دے رہے ہیں۔ اب علماء نے جو وجہ استنباط کی ہے وہ معتبر ہوگی، یا محمد الرسول اللہ نے وحی والی زبان سے جو وجہ بیان کی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ علماء کی استنباط کی ہوئی وجہ وہ معتبر ہوگی اللہ کے نبی کی وجہ پر، یا محمد الرسول اللہ نے جس وجہ سے حرام قرار دیا اس کا اعتبار کرے گا ایک مسلمان۔ اور ویسے بھی یہ حقیقت ہے، اس میں 2 بیعیں اس طرح بنتی نہیں ہیں، یا تو جب اس نے 2 ریٹ بتا دیے، یا وہ نقد پیسے دے دے گا تو تب بھی اس میں جہالت نہیں ہے، یا وہ پیسے دیے بغیر اٹھا کے لے جائے گا تو تب بھی جہالت نہیں ہے۔ جہالت کدھر ہے؟ جہالت کی وجہ سے تو یہ 2 بیعیں بنتی نہیں۔ نقد دینے کا مطلب ہے کہ وہ نقد دے کے جا رہا ہے، اور بغیر پیسے اٹھا کر لے جانے کا مطلب ہے وہ ادھار لے کے جا رہا ہے۔ اس میں کہنا کہ یہ جہالت کی وجہ سے حرام ہے، جہالت تو ہے ہی نہیں۔ دکاندار نے اس کو اختیار دیا ہے، 2 آپشن دیے، اس نے 2 آپشنوں میں سے ایک آپشن اختیار کر لیا، جہالت کدھر ہے اس میں؟ پھر کئی علماء یہ وجہ بیان کرتے ہیں 2 بیعوں کی، کہتے ہیں لی اس نے 100 روپے والی چیز 120 روپے کی، غور کرنا ذرا، 100 والی 120 کی لی، اور قسطیں طے ہو گئی، مثال کے طور پر 3 مہینوں کی قسطیں طے ہو گئیں، وہ ٹائم پر اس نے قسطیں ادا نہیں کی، قسطیں لیٹ ہو گئیں، تو اب یہ 120 کی بجائے کہتا ہے میں مہلت تجھے دیتا ہوں لیکن 130 روپے لوں گا۔ کہتے ہیں یہ ایک بے میں 2 بے یہ حرام ہے۔ پہلے طے ہوئی تھی 100 والی چیز 120 کی، اور اب لے رہا ہے 130 قسطوں کے لیٹ ہونے کی وجہ سے، کہتے ہیں یہ حرام ہے، یہ ایک بے میں 2 بے ہیں۔ ہم نے کہا یہ کیوں حرام ہے؟ یہ کیوں حرام ہے؟ کہتے ہیں یہ حرام ہے اس لیے کہ سود بنتا ہے۔ ہم نے کہا سود کیسے بنتا ہے؟ کہتے ہیں مدت کی وجہ سے، وہ 120 کی بجائے مدت بڑھنے کی وجہ سے کتنے پیسے وصول کر رہا ہے؟ 130 کر رہا ہے۔ ہم نے کہا جو 100 روپے سے 120 روپے پہلے دن ہوئے تھے وہ کس وجہ سے ہوئے تھے؟ وہ بھی تو مدت کی وجہ سے ہوئے تھے۔ اس کی اصل قیمت 120 نہیں تھی، اصل قیمت 100 روپے تھی۔ 100 روپے سے 120 روپے تک بڑھائے، وہ سود نہیں بنا۔ اور
تھوڑی سی مدت اور بڑھنے پر 10 روپے مزید بڑھا دیا تو وہ سود بن گیا. اگر بعد میں مدت بڑھنے کی وجہ سے پیسے بڑھ جائیں اس میں کوئی اختلاف نہیں, ان علماء کا بھی وہ کہتے ہیں سود ہے. اور جو پہلے دن 100 سے 120 روپے ہوئے ہیں وہ کیوں سود نہیں؟ وہ بھی تو مدت کی وجہ سے بڑھے, وہ چیز کی اصل قیمت ہے ہی نہیں. لیکن یہ چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں, فتوے دینے والے دے رہے ہیں, اور ہمیں جہاں سے نرمی نظر آتی ہے نا ہم کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب کا فتوی ہے, فلاں مفتی کا فتوی ہے, بالکل حلال ہے, ڈٹ جاؤ اس پر. اللہ اکبر. اور کتنا سنگین جرم ہے یہ. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ وقالہم سوا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر, کھلانے والے پر, لکھنے والے پر, گواہ بننے والوں پر. اور آپ نے کہا یہ سب لعنت میں برابر ہیں. جتنا بڑا گناہ گار سود کھانے والا, اتنا بڑا کھلانے والا, اتنا بڑا لکھنے والا, اتنا بڑا گواہ بننے والے, سب برابر کے گناہ گار ہیں. اچھا, لکھنے والا اور گواہ بننے والا نہ سود کھایا نہ کھلایا, وہ کیوں برابر کے مجرم ہیں؟ اس وجہ سے برابر کے مجرم ہیں کہ انہوں نے سودی لین دین میں کیا کیا ہے؟ تعاون کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جتنا بڑا جرم سود لینا ہے اتنا بڑا جرم سود دینا ہے, اور اتنا بڑا جرم سود میں تعاون کرنا ہے. اچھا, ہم سب اس سودی تعاون میں ہم سب ملوث ہیں. بہت سارے لوگ اچھے بھلے دیندار, کئی مدرسوں والے, کئی مسجدوں کی انتظامیہ والے لوگ, انہوں نے جو اپنی فاضل دولت ہے نا, زائد پیسے, وہ بینک کے اکاؤنٹ کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے. بینک اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے مدرسے کا, مسجد کا, اور پیسے زائد وہاں رکھے ہوئے. کیوں رکھے ہوئے؟ کہتے ہیں حفاظت کے لیے. میرے بھائیوں, بینک, اور کہتے ہیں ہم تو جناب ہم سود نہیں لیتے, ہم سود نہیں لیتے, ہم نے تو کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ کرنٹ اکاؤنٹ یہ سیونگ والے اکاؤنٹ سے بھی ایک لحاظ سے بڑا جرم بنتا ہے. سیونگ والا چھوٹا جرم بنتا ہے اور یہ بڑا جرم بنتا ہے. کیسے بڑا جرم بنتا ہے ذرا غور کرنا. سود والے, بینک والے یہ پیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں جو مسجد کے, جو مدرسے کے, جو حاجی صاحب کے پڑے ہوئے ہیں, اس کو بینک والے سود پر استعمال کرتے ہیں, سود کے لیے آگے دیتے ہیں. سیونگ والے پیسوں کے اوپر جو وہ سود کماتے ہیں اس میں سے کچھ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں, کچھ کھاتہ داروں کو دے دیتے ہیں, اور جو کرنٹ اکاؤنٹ والوں کے پیسے سے سود وصول کرتے ہیں اس سارے سود سے وہ اپنے بینک چلا رہے ہیں. یہ سودی اڈے چلا رہے ہیں. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف محاذ جنگ کھولے ہوئے ہیں, چلا رہے ہیں, ہمارے پیسوں سے چلا رہے ہیں وہ بینک. یہ تعاون نہیں ہے ان کے ساتھ. یہ تو لکھنے والے سے بھی اور گواہ بننے والوں سے بھی کئی گنا بڑا تعاون ہے سودی کاروبار میں. اگر چھوٹا سا تعاون کرنے والا سود لینے اور دینے والوں کے برابر کا مجرم ہے تو پھر اتنا بڑا تعاون کرنے والا وہ مجرم برابر کا کیوں نہیں ہوگا؟ ایک بندہ کسی کو مارنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے, خالی ہاتھ ہے, آپ اس کو اپنا پسٹل دے دیتے ہو کہ یہ میرا پسٹل لے جاؤ, اس کے ساتھ مارو اس کو جا کر, وہ آپ کے پسٹل سے جا کر اس کو قتل کر دیتا ہے. کیا وہ اکیلا مجرم ہے یا آپ بھی مجرم ہیں؟ یقیناً پسٹل دینے والا بھی مجرم ہے. ہم نے تو ان بینکوں والوں کو ان کے بینکوں کے اندر اپنے لاکھوں روپے رکھ کے ان کو پسٹل دے دیا, پسٹل ہمارا لو, لوگوں کی لاشیں گراؤ, ان کا خون پیو, ہم تم سے ایک ٹکا بھی وصول کرنے کے لیے تیار نہیں, کچھ نہیں لیں گے, سارے تم لو. یہ تو اس سے کئی گنا بڑا تعاون ہے اور یہ سارے مسلمان کر رہے ہیں. ہاں, کہتے ہیں یہ تو جناب مجبوری ہے. غور کرنا میرے بھائیوں, کہتے ہیں یہ مجبوری ہے.
حالات بڑے خراب ہیں، گھروں میں پیسے محفوظ نہیں ہوتے، چور ڈاکو بڑے ہیں، اس لیے مجبوراً ہم نے بینک میں حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں پیسے، تو مجبوری کے طور پر، مجبوری کی صورت میں تو حرام کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، تو یہ مجبوری کی صورت ہے میرے بھائیوں، اللہ گواہ ہے یہ مجبوری نہیں۔ میں دو بڑی بڑی باتیں بتاتا ہوں مختصر کہ یہ مجبوری نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، مجبوری نہیں ہے یہ۔ چور جس طرح روپے پیسے کے ہیں، اس طرح گائیوں بھینسوں بکریوں کے بھی چور ہیں، جانوروں کے بھی چور ہیں، اور لوگوں کی جو ہے نا وہ بھینس بکریاں، ان کی گائیاں ٹرک بھر کے لے جاتے ہیں۔ ہوتی ہیں چوریاں کہ نہیں ہوتی؟ اور یہ جانور یہ مال ہیں کہ نہیں ہیں؟ کبھی کسی بندے نے اپنی گائے بھینس بکری بینک میں جمع نہیں کروائی کہ ڈاکو بڑے ہیں، چور بڑے ہیں، خطرہ ہے۔ اگر اس مال کی گھر میں حفاظت ہو سکتی ہے تو پیسوں کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ کون سی مجبوری بن گئی؟ گھر کا قیمتی ساز و سامان ہوتا ہے، ہم سب ساز و سامان کے، قیمتی ساز و سامان کے بھی چور ہیں کہ نہیں؟ بستر لے جاتے ہیں، کپڑے لے جاتے ہیں گھروں سے، تو کبھی کسی نے اپنے بستر کپڑے بینک میں نہیں جمع کروائے کہ چور لے جاتے ہیں، خطرہ ہے۔ ہر بندہ اس سامان کی اپنے گھر میں حفاظت کرتا ہے۔ اگر یہ اس کی گھر میں حفاظت ہو سکتی ہے تو پیسوں کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ کیسے مجبوری بن گیا؟ اور اس سے بھی بڑی بات، پیسہ تو ہاتھوں کی میل کچیل ہے میرے بھائیوں، پیسے سے کھرب گنا زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس موجود ہے، اس کے ڈاکو بھی دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ عزت، ساری دنیا کی دولت ایک طرف ہو، ایک عزت کی قیمت نہیں بن سکتی۔ عزت ہمارے گھروں میں ہے، عزت کے ڈاکو دندنا رہے ہیں۔ چلے جائیں آپ یہ وکیلوں کے چیمبروں میں، آپ کو لینیں لگی ہوئی ملیں گی، جو ماں باپ سے بھائیوں سے بغاوت کر کے گھر سے بھاگ کر ان وکیلوں کے چیمبروں میں لینوں میں کھڑے ہیں، یہ بگا کر لے گیا ہے، وہ چلی گئی ہے۔ عزت، اور اس کا تحفظ کر رہا ہے ہمارا قانون، اس کو تحفظ دے رہا ہے۔ یہ عزت کے ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں، تحفظ ملا ہوا ہے ان کو، لینے لگی ہوئی ہے، سرے عام چل رہا ہے یہ کام۔ کبھی کسی نے نہیں کہا ہمارے معاشرے میں یہ عزت کے ڈاکو بڑے ہیں، عزتیں لوٹ جاتی ہیں، بگا کر عدالتوں میں لے جاتے ہیں، نکاح پڑھ لیتے ہیں، ہم اپنی عزتوں کو بینکوں میں جمع کروا دیں، کوئی نہیں کرواتا۔ ہر بندہ اپنی عزت کی گھر میں حفاظت کرتا ہے۔ میرے بھائیو، عزت جو پیسے سے ارب خرب گنا زیادہ قیمتی چیز ہے، اس کی جب گھر میں حفاظت ہو سکتی ہے تو ہاتھوں کی میل کچیل کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ کون سی مجبوری بن گئی بینک میں رکھنا؟ دوسری بات، بینک میں پیسے رکھنا کوئی مجبوری نہیں۔ اس کی دوسری دلیل دینے لگا ہوں۔ ہمارا ایمان ہے ہر بندے کا، اللہ نے جو نقصان ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، اس نقصان سے ہمیں کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، اور جو نہیں رب نے لکھا وہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا نقصان ہے نا۔ ایمان یہ مسلمانوں کا والقدر خیر ہی و شر ہی پر ایمان ہے۔ اگر اللہ نے نقصان مقدر میں لکھ دیا ہے، کوئی بینک بندے کو اس نقصان سے بچا، رب کا لکھا ہوا بدل دے گا کہ بینک؟ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، اخباروں میں پڑھا ہے، عام سنتے ہیں، بینک سے پیسے لینے کے لیے گیا ہے، جمع کروائے ہوئے تھے حفاظت کے لیے، ضرورت کے لیے اس نے پیسے نکلوائے، ابھی کاؤنٹر پر کھڑا وہ دتھی گن رہا ہے، ڈاکو نے آ کر کن پٹی پہ پسٹل رکھ دیا، کہتے ہیں حاجی صاحب تکلیف نہ کریں گننے کی، میں خود ہی گن لوں گا۔ وہ حاجی صاحب کہتے لے جاؤ۔ وہ گئے، بچا لیا بینک نے۔ کئی نکلے بینک سے، دروازے پر پہنچے ہیں، ابھی دروازے پر وہ پیچھے ریکی کر رہے تھے، ریکی میں تھے، وہ ریکی میں ہوتے ہیں ہمیشہ، وہ ریکی میں تھے، انہوں نے گولی ماری، دیکھا پیسے زیادہ ہیں، ایسے نہیں بندہ دے گا، گولی ماری، جان بھی گئی اور پیسے بھی لے کر چلے گئے۔ میں نے اللہ کی قسم اخبار میں نوائے وقت کے پہلے صفحے پر پڑھا میں نے، لاہور میں دن کے 11:30 بجے ایک بندہ 4 کروڑ روپیہ لے کر بینک سے نکلا،
4 کروڑ روپیہ بینک سے لے کر نکلا، فیکٹری کا مالک تھا کوئی، مال روڈ ہے لاہور کا، دن 11:30 بجے کا وقت ہے، ڈاکو اس کے پیچھے ہیں، ریکی میں ہیں، جب وہ مال روڈ پہ اس کی گاڑی چڑھی نا، وہ ان کی رینج میں ہے، انہوں نے گولی ماری اس کو، گاڑی بھی الٹ گئی، بندہ بھی مر گیا، 4 کروڑ روپیہ بھی لے کر چلے گئے، بینک نے بچا لیا نقصان سے۔ بھئی رب نے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے، قسم اللہ کی وہ ہو کے رہنا ہے، کوئی بینک نہیں بچا۔ اور مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، پاکستان میں کوآپریٹو بینک بنے تھے کچھ، وہ لوگوں کے پیسے لے کر بھاگ گئے، بینک کی لے کر بھاگ گئے، آج تک لوگوں کو پیسے ملا ہی نہیں۔ رب کا لکھا ہوا بدل دیا بینکوں نے، نقصان سے بچ گیا۔ اور اگر نہیں لکھا نقصان رب نے تو کوئی ڈاکو میرا نقصان کر دے گا، کوئی چور کر دے گا نقصان؟ رب نے نہیں لکھا، کر دے گا؟ وہ اتنے طاقتور ہو گئے، رب کے لکھے ہوئے کو بدل دیں گے؟ کوئی ڈاکو نقصان نہیں کر سکتا۔ ویسے ایک اور بات ذہن میں رکھیں، آپ اللہ نے اگر آپ کو زیادہ پیسے دیے ہیں نا تو وہ بینکوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ کاروبار میں لگانے کے لیے ہوتے ہیں، اس کو کاروبار میں لگائیں۔ اگر آپ نے کاروبار میں بھی لگائے ہوئے ہیں پھر اللہ نے آپ کو زیادہ دے دیے تو آپ اپنے گھر میں رکھیں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صرف کریں۔ جو ضرورتوں سے زیادہ ہے، کاروبار سے بھی زیادہ ہے، نہ رکھیں، گھر میں اللہ کی راہ میں دیں۔ بینک کو جو دیتے ہیں، بینک نے آپ کو 10 گنا دینا ہے، یا اس نے آپ کے پیسے پر سود کمانا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ لڑنی ہے، آپ رب کو دے گے، قسم اللہ کی رب کئی گنا بنا کر آپ کو دے گا اس کے بدلے میں، وہ اصل مال بن جائے گا آپ کا، وہ ایسا محفوظ ہوگا جس کے ضائع ہونے کا کبھی اندیشہ بھی نہیں ہو سکتا۔ چلو دل آپ کا نہیں کرتا، رکھیں آپ گھر میں۔ آپ مسجد میں اعلان نہ کریں کہ میرے گھر میں اتنے کروڑ روپیہ پڑا ہے، کس نے کہا آپ کو مسجد میں اعلان کرو؟ یا لوگوں کو بتاؤ کہ میرے گھر میں پیسے پڑے، نہ بتاؤ کسی کو۔ چلو اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ پیسے اس کے پاس زیادہ ہیں، بتایا نہیں آپ نے، آپ گھر میں اسلحہ رکھیں، لائسنس بنا کے لائسنسی اسلحہ رکھیں گھر میں، لائسنس کی اجازت ہے پاکستان میں، اس کو چلانا بھی آپ کو آتا ہو۔ جب ڈاکو کو پتا ہوگا اس کے گھر میں اسلحہ ہے، پیسے بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، اس کو چلانا بھی آتا ہے، جلدی کیونکہ ڈاکو جرت نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا، اس کو پتا ہے اس کو مرنا آتا ہے، مارنا بھی آتا ہے، ادھر جانے میں خیر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا طاقتور، دلیر، بہادر، شیر دل ڈاکو پیدا ہو گیا، اس نے کہا نہیں میں نے تو ٹھیک ہے، اس کے گھر میں اسلحہ بھی ہے، اس کو چلانا بھی آتا ہے، میں نے جانا ہی جانا ہے اس کے گھر میں، وہ آ گیا ہے اتنا بہادر، آپ اس سے لڑیں؟ کیا کریں اس سے؟ پیسے دینے کی بجائے لڑیں۔ امام الانبیاء نے کہا وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، جو اپنے مال کا دفاع کرتا ہوا قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ وہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ نہ اس کو دورہ صفا کرنا پڑا، نہ عامہ کرنا پڑا، نہ خاصہ کرنا پڑا، نہ اس کو برف پوش چوٹیاں کراس کرنا پڑی، نہ وہ باڑیں کراس کرنا پڑی، نہ اس کو جو ہے نا وہ پوسٹوں کے جال کراس کرنا پڑے، گھر میں بیٹھے بٹھائے شہادت کی موت مل گئی، اور کیا چاہیے؟ اس موت سے بڑا کوئی اعزاز ہے دنیا میں؟ اور ویسے ہمارا ایمان ہے، میری اور آپ کی موت کا ایک وقت ہے، جب وہ نہیں نہ آئی تو قسم اللہ کی لڑنے سے کوئی ڈاکو مار نہیں سکتا، ڈاکو کے ہاتھ میں موت نہیں ہے، موت رب کے ہاتھ میں ہے۔ اگر رب نے نہیں لکھا میرا وقت، مار لے گا ڈاکو، اس کے ہاتھ میں ہے موت۔ یہ کوئی مجبوری نہیں کہ ہم حفاظت کے لیے اپنے پیسے ادھر رکھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف محاذ جنگ کے اندر حصے دار بنے۔ جب ہم رب کے خلاف جنگ لڑیں گے نا تو پھر میرے بھائیوں خوشحالیاں، کامیابیاں، امن، سلامتی، عزت، خوشگوار زندگی میسر نہیں آئے گی، برکتیں بھی نہیں آئیں گی۔ یہی نتیجہ نکلے گا۔ آئی ایم ایف کے بھی غلام ہیں، ورلڈ بینک کے بھی غلام ہیں، یو این او کے بھی غلام ہیں، ساری دنیا کے فرعونوں کے غلام ہیں، سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم غلامی کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔
تو اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھ لو، اہل حدیث نام رکھ لو، اور جناب حج کر لو، رمضان کے روزے رکھ لو، اعتکاف بیٹھ دو، تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے نا۔ یہ ان محرمات سے، ان بڑے بڑے سنگین گناہوں سے جن کے بارے میں نبی نے کہا اجتنبوا السبع الموبقات، مسلمانوں ان 7 تباہ و برباد کرنے والے گناہوں سے بچو۔ شرک ان میں ایک ہے، اور جادو ان میں ایک ہے، اور یہ پیارے پیغمبر نے سود بھی ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ قرار دیا جو انسان کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، دنیا بھی برباد کر دیتا ہے، آخرت بھی برباد کر دینے والے گناہ۔ کیا مطلب ہے ادخلوا فی السلم کافہ کا؟ جہاں سے تھوڑا سا ہمیں کوئی فتویٰ دے دے، میں آپ کو فتوے دکھا سکتا ہوں کتابوں میں لکھے ہوئے، اللہ گواہ ہے، فتوے موجود ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے۔ نشہ آور چیزیں بھی حلال ہیں، نشہ آور چیزیں بھی کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ فتویٰ دکھاتا ہوں، مستند کتابوں کے اندر سے دکھاتا ہوں۔ اور ایک رات کے لیے کسی عورت کو کرائے پر لے آؤ، استعمال کر کے صبح چھوڑ دو، اللہ کی قسم فتویٰ دکھاتا ہوں، کتابوں میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں حلال ہے۔ اگر ہم فتووں کو دیکھیں گے تو پھر ایمان نہیں بچے گا۔ ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، ہم نے دیکھنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے کس چیز کو حلال کیا، کس کو حرام کیا ہے۔ اسلام صرف فتووں کا نام نہیں ہے، ہر طرح کے فتوے آپ کو ملیں گے معاشرے میں۔ اسلام نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو میرے بھائیو آئیے ہم اللہ سے عہد کریں، جو روزی اللہ نے میرے اور آپ کے مقدر میں لکھی ہے نا، وہ مل کے رہنی ہے۔ وہ کیا ہونی ہے؟ قسم ہے اللہ کی، مل کے رہنی ہے۔ حلال ذرائع اختیار کریں گے تب بھی مل کے رہنی ہے، اور جو نہیں لکھی وہ ہم جو مرضی کر لیں، جتنے بھی حرام ذرائع اختیار کر لیں، وہ ملنی کوئی نہیں ہے۔ جب یہ ایمان ہے تو پھر ہم ویسے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کی حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ یہ مشتبہ چیزوں سے بھی کیا اسلام کیا کہتا ہے؟ مشتبہ چیزوں سے، مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے مسلمانوں کو۔ جو مشتبہ سے بچ جائے گا وہ حرام سے بچ جائے گا، جو مشتبہ کو معمولی سمجھے گا وہ حرام کے اندر پڑ جائے گا۔ تو بس میری یہ گزارش ہے بھائیوں سے کہ اس وقت سود کا سیلاب ہے، اس کے پیچھے بدکاری کا سیلاب ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانی کا سیلاب ہے، سود کی وجہ سے ہے ہمارے معاشرے میں۔ آئیے ہم اپنے معاملات سے سود کو نکالیں، توبہ کریں، سودی لین دین معاملات ختم کریں، بینکوں سے اپنا پیسہ نکلوائیں، کاروباروں کے اندر انویسٹ کریں، کاروباروں کے اندر لگائیں۔ جو کاروبار میں لگانے کے بعد گھر کی ضروریات پوری کرنے کے بعد بچ جائے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صرف کریں، انشاءاللہ الرحمن دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔